ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، حال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، حال عاصی کا بے حد برا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، تیری رحمت کا بس آسرا ہے، عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے، ہے یہ تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہ
تسلیم سب سے برا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرموں قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، پھر عرب کی ہنسی وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، پھر عرب کی ہنسی وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، مجھ کو دیدار سور و ہرا کی میرے مولا تو خیرات دے دے، لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے دے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ فرمانے عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک بہت ہی پیارے رسالے انمول ہیرے کے اندر ایک حکایت بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ باغ میں کوئی شخص سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینک رہا ہے۔ ایک سنگریزہ خود اس کو بھی آ کر لگا، اس نے اپنے خدام کو دوڑایا کہ جا کر سنگریزے یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکنے والے کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کرو۔ چنانچہ خدام نے ایک گنوار کو حاضر کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ سنگریزے تم نے کہاں سے حاصل کیے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں ویرانے میں سیر کر رہا تھا کہ میری نظر ان خوبصورت سنگریزوں پر پڑی،
میں نے ان کو جھولی میں بھر لیا. اس کے بعد پھرتا پھرتا میں اس باغ میں نکلا اور پھل توڑنے لگا. پھل توڑنے کے لیے میں نے یہ سنگریزے استعمال کیے. بادشاہ نے کہا تم ان سنگریزوں کی قیمت جانتے ہو؟ ان کی قیمت کیا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں. بادشاہ بولا یہ پتھر کے ٹکڑے دراصل انمول ہیرے تھے جنہیں تم نادانی کے سبب ضائع کر چکے. اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا مگر اب اس کا افسوس کرنا بیکار تھا کہ وہ انمول ہیرے اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے. میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حکایت ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کی قدردانی کا سبق دے رہی ہے کہ گزرتے وقت کا ہر لمحہ ایک قیمتی ہیرا ہے. اگر اسے یوں ہی بیکار ضائع کر دیا تو سوائے حسرت و ندامت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. جس طرح اس دیہاتی شخص کا حال ان انمول ہیروں کو ضائع کر کے ہوا، یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے ان انمول ہیروں کی قدر نہیں کرتے انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہ ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی کی انمول نعمت سے نوازا ہے. پس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو وہ بھلا بندہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بے بندگی رضائے خداوندی کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا. چنانچہ موت و حیات کی پیدائش کا سبب پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کچھ یوں بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ترجمہ کنز الایمان، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا. مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی کس کا کام اچھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کون زیادہ مطیع و فرما بردار ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا کیوں؟ کہ وہ جانچ پڑتال کرے کہ ہم میں سے کون اللہ رب العالمین کی زیادہ فرما برداری کرتا ہے، کون اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرتا ہے. ہمیں اپنی زندگی کا کل بروز قیامت حساب دینا ہوگا. میرے میٹھے اسلام بھائیوں، اس وقت الحمدللہ کثیر عاشقان رسول 3 دن کی مدنی قافلے کی نیت سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں. ہم سب غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین غور کریں کہ کیا ہمارا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا؟ فضول کاموں میں تو ہم اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا، فضول کی دوستیوں کے اندر، فضول کے معاملات کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو برباد تو نہیں کر ڈالا؟ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح سے زندگی گزرتی رہے اور اچانک موت واقع ہو جائے اور جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پھر کفے افسوس ملتے رہیں کہ ہائے افسوس میری زندگی گزر گئی اور میں رب کو راضی کرنے والے کام نہ کر سکا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا دنیا ایک امتحان گاہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے ہمیں آخرت میں ہونے والے امتحان کی تیاری کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ بروز قیامت یہ معلوم ہو سکے کہ ہم میں سے کون اطاعت خداوندی کا پیکر بنا رہا اور کس کا شمار نافرمانوں میں رہا. ہمیں اس امتحان کی تیاری کے لیے پیدائش سے لے کر موت تک جو مخصوص وقت دیا گیا ہے، ہمیں اس دورانیے میں اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرتے ہوئے بسر کرنی ہے. یہی ہمارا مقصد حیات ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے اندر علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کر کے خوب سے خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ میرے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ معلوم ہوا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فرمان عالی شان ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتوں کو سیکھنے کے لیے اس دور کے اندر، اس زمانے کے اندر ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، جس کے اندر الحمدللہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے پیارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں سکھائی جاتی ہیں، سکھائی بھی جاتی ہیں، اور ان پر عمل کرنے کا انداز بھی بتایا جاتا ہے، پریکٹیکل انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ مالک مولا عز و جل، اے پروردگار عالم، رب کریم، رب رحیم، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، اے مالک مولا عز و جل ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے مالک مولا عز و جل ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بے حساب مغفرت فرما۔ اے مولا ہمارے پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب کریم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم نے سنا کہ ہماری زندگی یہ گزرتی چلی جا رہی ہے، اس زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اے مالک مولا عز و جل تجھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی، ان نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان نعمتوں کو تیری رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری آنکھوں کو نافرمانیاں کرنے سے بچا، ہمارے کانوں کو گناہ سننے سے بچا، ہماری زبان کو گناہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔